وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان کے اس موقع سے آن لائن تمام احباب سے بات کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مختلف شہروں میں پہنچنا مشکل ہو گیا، مجلسوں کا انعقاد مشکل ہو گیا، تو حالات کے تقاضے کی وجہ سے اس ترتیب کی طرف لوٹنا پڑا۔ یہ بھی ایک خیر وجود میں آیا ہے۔ اب سارے ساتھی اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آن لائن جو بات ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے اور اللہ اس کے اندر اثر ڈال دے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرمائے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی ضرورت ہے۔ مجلس میں تو سب سامنے ہوتے ہیں اور کیفیت الگ ہوتی ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوری ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خصوصی مدد کی دعا ہونی چاہیے۔ اور آن لائن کی جو ترتیب ہے اس میں ہم کو نفع ہو، اس کے لیے آداب کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اپنی ذات کو نفع ہونے کے لیے، دل پر اثر ہونے کے لیے سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ ہم خود اکیلے بیان نہ سنیں بلکہ اپنے دوست احباب اہل تعلق میں دعوت چلاتے رہیں، تو اس سے ہمارے اندر اس سلسلے کی اہمیت پیدا ہوگی، اس سے صحیح نفع اٹھانے کی خود ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی، اور جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ ہماری ان فکروں کی وجہ سے اس بات میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرمائے۔ تو تمام سننے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو مسلسل متوجہ کرتے رہیں، کس طرح سے لنک جوڑنا ہے وہ بتاتے رہیں، کچھ دیر پہلے بھی فون کر کے سب کو متوجہ کریں، اس طرح سے زیادہ سے زیادہ احباب کو مائل کریں۔ پھر جب بیٹھ رہے ہوں آپ تو آداب مجلس کا خیال رکھیے۔ جب اجتماع ہوتا ہے وہاں تو مسجد کا ماحول ہوتا ہے اور ایک بہت ہی ادب کا، وقار کا ماحول ہوتا ہے۔ اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر بے ترتیبی سے بیٹھیں گے، بے ادبی سے بیٹھیں گے، غفلت کی بیٹھک کے ساتھ بیٹھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آداب مجلس کا وہاں گھر میں رہتے ہوئے بھی خیال کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت پرسکون ہو کر بیٹھے ہم، یعنی بے چینی اپنے اندر سے ختم کر لیں، پہلے سے ہی ہم نماز پڑھے ہوئے ہوں اور ہم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور کاموں کو نمٹا چکے ہوں اور بیٹھنے کی جگہ بھی وہ سکون والی ہو، وہاں پر شور ہنگامہ نہ ہو رہا ہو، چیزیں بکھری بھی نہ ہوں، اور سامنے جو بھی دیوار وغیرہ ہے تو آگے ہٹ کر بیٹھیں، بیچ میں بہت ساری چیزیں پڑی بھی نہ ہوں، اور جو چیزیں سننے میں خلل ڈال سکتی ہیں ان کو پہلے سے ہی ہٹا دیا جائے سامنے سے۔ چھوٹے بچے ہیں یا بے ترتیبی ہے تو جو چیز بھی خلل ڈال سکتی ہے دیکھ کے پہلے سے اس کو ہم دور کر لیں،
اور باادب ہو کے بیٹھیں، چست ہو کے بیٹھیں، یعنی کہ بالکل نیم دراز ہو کر بے ادبی کی کیفیت یا یہ کہ غفلت کی کیفیت، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ جیسے ہم مسجد میں بیٹھتے ہوں تو جیسے باادب ہو کے بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھ کے سنیں، اور پہلے سے کچھ دیر عبادت ہو جائے، کچھ ذکر ہو جائے، نماز پڑھ کے تھوڑا ذکر کر کے بیٹھیں گے تو دل نرم ہوگا۔ اور سننے کے جو بھی آپ کے کا جو آلہ ہے اس کو پہلے سے چیک کر لیں۔ جیسے آج یہاں ہو رہا ہے کہ 15-20 منٹ ہو گئے اور چیز قابو میں نہیں آ رہی، حالانکہ کافی 1 گھنٹہ پہلے سے ساتھی آئے ہوئے ہیں 2، لیکن وہ اس طرح سے یہ آلات کی لائن کی چیز ہے، کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پہلے سے ہی ذرا چیک کر لیں۔ اور پھر ہر بار جو ادب بتایا جاتا ہے کہ دین کی محفل میں بیٹھیں، خاص طور پہ سلسلے کی مجلس ہو تو متوجہ اللہ ہو کے بیٹھیں کہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے فیض آ رہا ہے اور وہ میرے قلب میں آ رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے فیض آ رہا، اور دل ہی دل میں ایک تڑپ ہو، ایک درد ہو، ایک غم ہو، فکر ہو، دل میں دعا ہو، یا اللہ اس محفل میں ہمیں نور عطا فرمائیے، ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ پورا پورا نفع عطا فرمائیے، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے آپ ہیں، اے اللہ بات دل میں اتار دیجئے، زندگی میں تبدیلی آئے، عمل میں تبدیلی آئے، دل کی کیفیت سمجھ جائے۔ اور پھر جیسا کہ ہر بار یاد دلاتا ہے، شروع میں ہی یہ نیت ہو کہ جو بات مجھے آج سمجھ میں آئے گی آج ہی سے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ محفلیں عمل کے لیے ہیں، صرف علم بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو بیانات ہو رہے ہیں اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے، اسی اعتبار سے یہ بیانات ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مومن کی زندگی میں رمضان کا آنا بہت بڑی نعمت ہے، کروڑوں اربوں روپے ملنا، گھر میں 1000 شادی کے موقع آ جانا، اس سے بڑھ کر یہ نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے رمضان اچھا گزار لیا تو رمضان جاتے جاتے ہم کو جنتی بنا کے جائے گا، اور اگر رمضان کی کیفیت ہماری صحیح نہیں رہی تو رمضان گزرتے گزرتے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت جبرائیل کی بد دعا لگ جائے گی، برباد ہونے کا ڈر ہے۔ تو جب سامنے رمضان آیا ہوا ہے تو سب سے عقل مند یہی ہے کہ ہم رمضان کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، اسی کا بیان ہو، اسی سے متعلق اسی کے اعمال کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہترین اعمال کو رکھ دیا ہے اور بہترین تربیت کا پورا انتظام ہے۔ تو رمضان کو ہم بہت اچھا گزار لیں گے تو ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے اور بہترین شخصیت بنے گی۔ پھر چونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کا تعارف ہی یوں کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس قرآن کے مہینے میں ہم قرآن سے بھی خاص طور پہ رجوع کریں، قرآن کو محبت سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ان بیانات میں قرآن مجید کا درس بھی دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کے بیان میں عرض کیا گیا تھا، 2 بیان ہو چکے ہیں اس سے پہلے، عرض کیا گیا ہے کہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا جشن ہے۔ اب اللہ کی رحمت کے لائق کون آدمی ہوتا ہے؟ جو توبہ کر کے، استغفار کر کے، معافی مانگ کر گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، تو اللہ کے دربار میں داخل ہوتے ہی محبت کی نظر پڑے گی، اور گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوا تو توجہ حاصل نہیں ہو پائے گی، وقت لگ جائے گا۔ اس لیے پہلا کام ہے جو شب برات میں ہم کو دے دیا گیا اسی وقت سے، کہ توبہ کریں ہم، اب تک کہ اپنے گناہوں کو پاک کر کے، گناہوں سے پاک ہو کر خوب توبہ استغفار کر کے ہم اس رحمت کی فضا میں داخل ہوں۔ اس لیے کہ ناپاک برتن کوئی لے کر جائے تو دودھ والا اس میں دودھ نہیں ڈالتا، اللہ کی رحمت جو برسے گی وہ ناپاک برتن میں کیسے برسے گی؟ تو ناپاک برتن کو صاف کرنے کے لیے دعا ہو، استغفار ہو، اور جس پر غصہ ہے اس پر انعام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلا ادب یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی ہم توبہ تائب ہو جائیں، اب تک نہیں ہوئے تو اب ہوں۔ پھر دوسری ترکیب رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہے
کہ رمضان کی فضیلت میں جو جو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کو ہم خوب سوچا کریں، اس کو اپنے ذہن میں ہم تازہ رکھیں۔ گزشتہ اس پر بیان ہوا ہے کہ 10 پہلو سے بات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے کی جو خوبی ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو جو بیان کیا ہے، ان سب حدیثوں کو 10 پہلوؤں میں مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس بیان کو سنا کریں اور پھر جو ہے ہم ایک شوق کے ساتھ عزم کریں کہ اس مہینے میں ہم محنت کریں گے، وقتہ ارادہ کر کے ہم وقت گزاریں۔ اور پھر بندہ تو ارادہ کرتا ہے لیکن ارادے کو تکمیل پہنچاتی ہے اللہ پاک کی ذات، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے بھی رہیں کہ یا اللہ اس مہینے میں محنت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ صحت ہمارا ساتھ دے، حالات ہمارا ساتھ دیں، اے اللہ خوب آپ کو منانے کی تمنا ہے، اے اللہ خوب عبادات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی تمنا ہے، اے اللہ قبول فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے۔ اب جو یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیو، یہ دوزخ سے نجات دلانے والا مہینہ ہے، جنت عطا کرنے کا انتظام اس میں، جنت دلانے والا مہینہ ہے۔ جیسے حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ایسا دیا ہے کہ دوزخ میں جانا مشکل ہے اگر اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے بچنے کا اور جنت بندوں کو عطا کر دینے کا مہینہ ہے۔ اب جنت کس کو ملے گی؟ جنت اللہ کے پاس جا کے قیام کرنا ہے، جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے ہی ہم ہوں گے، جنتیوں کے سر پہ اللہ کا عرش ہوگا۔ وہ پاکیزہ دنیا ہے، وہ پاکیزہ، وہاں پاکیزہ انسان، انبیاء، شہداء، صالحین رہتے ہیں، وہاں اللہ کی پاکیزہ ہستی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو وہ دارالسلام ہے، سلامتی کی جگہ ہے، وہ پاکوں کی جگہ ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون رہ سکتا ہے؟ جو خود بری عادتوں سے، برے اعمال سے، بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، وہی جنت میں رہنے کا مستحق ہوگا۔ ورنہ گندی عادتوں والا جائے گا تو جنت کے ماحول میں بھی سکون ختم ہو جائے گا، وہ لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا، حسد کرے گا، تکبر کرے گا، تو پھر جنت کی خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو جنت میں لے جانے کا یہ مہینہ ہے، اور جنت میں جانے کے لیے بہترین صفات تزکیہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو تزکیے والے اعمال سے بھر دیا ہے، کہ جنت میں جانے کی شرط تزکیہ ہے، تو اللہ نے یہ مہینہ رکھا ہے جنت میں بھیجنے کے لیے، تو اس کا اللہ نے انتظام ایسا فرمایا ہے کہ اس میں جو اعمال ہیں وہ انسان کا تزکیہ کر دیتے ہیں، تمام بری صفات کو چھاڑ دیتے ہیں، اور اندر چھپی ہوئی جو پاکیزہ روح ہے اس کو طاقت دیتے ہیں یہ اعمال، اور اس روح کے اندر جو بہترین خیر ہے وہ ظاہر آتا ہے، ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو رمضان میں جو اعمال ہیں ان سے تزکیہ ہوگا، اور تزکیے سے آدمی پھر جنت میں جانے کے قابل بنے گا۔ اس لیے رمضان میں جو اعمال رکھے گئے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سمجھیں، کس عمل کا مقصد کیا ہے، رمضان کی کس نیکی کی روح کیا ہے، تو اچھی طرح اعمال کے مقصد کو، اس کی روح کو سمجھ کر پھر ذوق و شوق سے اعمال انجام دیں، تب ہمارا تزکیہ ہوگا اور پھر جنت کا راستہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا ہے، آپ بھی دل سے مانگیے کہ اللہ ہمیں ان سب چیزوں کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، جو جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور اونچی کیفیات ہمیں عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، تو یہ جو مہینہ ہے جنتی صفات پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں ہر پہلو سے ایک مومن کی تربیت ہے جس سے ایک جنتی انسان پیدا ہو۔ تو اب جو ہے آپ اچھا اپنی انگلیوں پہ گن کے اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ رمضان میں جو تربیتیں ہیں، نمبر 1 تربیت رمضان میں یہ ہے کہ مومن کو جنت کی طلب، جنت مانگنے کی عادت ہو جائے، یا اللہ مجھے جنت دیجیے، جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور جنت مانگنے کی عادت ہو جائے، دوزخ کا خوف پیدا ہو جائے اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی عادت ہو جائے۔
یہ چاہا جا رہا ہے رمضان سے. یہ مہینہ ملا ہی ہے جنت تقسیم کرنے کے لیے کہ امت کو جنت ملے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اب اگر ہم کو جنت پانے کا شوق ہی نہیں ہے اس مہینے میں تو جنت کیسے ملے گی؟ دوزخ سے اللہ اپنے بندوں کو نجات دے رہے ہیں اور انہی دنوں میں جہنم سے بچنے کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے تو جہنم سے نجات کیسے ملے گی؟ تو پہلی تربیت اس میں یہ ہے کہ مومنوں میں جنت کا شوق ہو، خوب شوق سے مانگیں، اور جہنم کا خوف ہو، خوب دکھ سے، غم سے، خوف سے جہنم سے نجات مانگیں. تو پہلی تربیت اس میں یہ ہے کہ رمضان بھر ہم پر اس کا غلبہ ہو. یا اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم جنت کے بھکاری ہیں، اللہ ہم جنت کے شوقین ہیں، اللہ آپ کا دیدار ہوگا، اللہ نبیوں کا دیدار ہوگا، اے اللہ پاکیزوں کی بستی ہے، اے اللہ آپ کا دیدار ہوگا. جنت مانگتے رہے ہم رمضان بھر، اور دوزخ سے پناہ کا غلبہ ہو. یا اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ جہنم بہت بھیانک ہے. تو ایک تربیت اس میں ہے جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کی طلب. دوسری چیز یہ ہے کہ جنت ملتی کس کو ہے؟ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے گھر آئے گا، وہ اللہ کے قریب رہ سکے گا. جنت بندے کو ملنے کی بنیاد ہے اللہ پاک سے سچا تعلق. جو اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اپنے کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ کی صفات کو جانتا ہے. تو جنت تو اللہ کے پاس رہنے کی جگہ کا نام ہے جنت. جس کو اللہ سے تعلق نہیں ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اللہ سے سچا تعلق ہو تبھی جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہو، اس کے لیے جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں دنیا میں ان سب سے آدمی اپنے آپ کو کاٹے، ان سے نفرت رکھے، ان سے بیزارگی کا اظہار کرے، اور اپنی ذات کی بھی نفی کرے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نہیں جیوں گا. دنیا کی بھی نفی کرے کہ میں دنیا کا بندہ نہیں بنوں گا، میں دنیا کے حسن کے پیچھے، دنیا کے جادو کے پیچھے نہیں بھاگوں گا. لذتوں کی بھی نفی کرے کہ نہیں، اللہ سے محروم کرنے والی کوئی لذت مجھے نہیں چاہیے، یہ لذتیں تو بہت حقیر ہیں، معمولی ہے، مجھے تو اللہ چاہیے. اور نفس کی نفی کرے آدمی کہ یہ جو قسم قسم کی خواہشات کر کے اللہ سے دور کرنے والا نفس ہے، اے نفس میں تجھے نہیں مناؤں گا بلکہ میں تجھے دباؤں گا. ان ساری چیزوں کو دبا کر اللہ کی محبت کے ترانے کثرت سے گائے آدمی رمضان میں. اللہ سے تعلق، سچا تعلق کیسے ہوگا؟ جب ان ساری چیزوں کی، باطل معبودوں کی نفی ہوگی، خواہشات کی نفی ہوگی. تو نفی کا جو ترانہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں، آپ ہی مجھے چاہیے، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں. اللہ سے شدید محبت، اللہ کی اطاعت کے اندر دوڑ دوڑ کے حصہ لینا اور اللہ ہی کے لیے جینا، یہ پیغام ہے لا الہ الا اللہ کا. ہر خواہش سے دل کو پاک کر لینا، ہر دوسری چیز سے دل کو پاک کر لینا، یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی رمضان جنت ملنا ہے تو اللہ سے تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ. تو اس مہینے میں کثرت سے کرنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل کو اللہ کے علاوہ ہر چیز کی محبت سے پاک کر دینا، کوئی چیز دوسرا غیر مطلوب نہ رہے. یہ ایک رمضان کی خاص جو ہے مشق ہے، تربیت ہے. اور گناہوں سے معافی ہوگی تو ہی دوزخ سے بچے گا. تیسری چیز جو ہے، دوزخ سے بچنا ہے تو گناہوں کی معافی ہو، گناہ معاف ہوں گے تب جائے گا جنت میں. اس لیے استغفر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے، زیادہ اللہ سے معافی مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا رمضان میں حکم کیا، فرمایا ہے کہ 4 چیزیں کثرت سے کرو. ایک ہے لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو، اے اللہ آپ ہی میرے معبود ہیں، محبوب ہیں. اور دوسرا ہے استغفر اللہ، کہ
میں اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کثرت سے، اور اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو روزہ ہے، جو رمضان ہے، کہ ہے ہی جہنم سے بچنے کے لیے، اور گناہ معاف ہوں گے تو جہنم سے بچیں گے۔ اس لیے تورات میں روزے کو کفارہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، معافی کا عمل ہے، اور رمضان کی جتنے اعمال ہے اس کے پیچھے یہ تڑپ ہونی چاہیے، معافی 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 ہو، معافی ہوگی تو ہی تو جائے گا۔ تو ہر عمل کے پیچھے روزہ رکھ رہے ہیں، تڑپ یہ اللہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو کیا ملے گا؟ مغفرت ہوگی، تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ تو روزہ رکھتے ہوئے تڑپ ہو میری مغفرت ہو جائے، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ایسے شب قدر کے پیچھے طلب کیا ہو؟ استغفار، معافی کی طلب۔ تو روزہ ہو، تراویح ہو اور شب قدر کی تلاش ہو، ایک تڑپ ہو میرے گناہ معاف ہوں، میرے گناہ معاف ہوں۔ تو گویا تیسری چیز کیا ہے پورے مہینے میں؟ تو توبہ استغفار کی عادت ڈالنا ہے اس مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق بنے گا کیسا؟ اخلاص ہو تو بنے گا۔ یعنی آدمی جو کچھ بھی کام کرے بس اللہ کے لیے کرے، اللہ ہی کی طلب ایسی ہو کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ تو روزے میں اخلاص کی بھی مشق کرنا ہے، یا اللہ میں یہ کھانا چھوڑ رہا ہوں صرف آپ کے لیے، پانی چھوڑ رہا ہوں صرف آپ کے لیے، شہوت پہ قابو پا رہا ہوں صرف آپ کے لیے، زبان پہ قابو رکھ رہا ہوں آپ کے لیے، اللہ مجھے آپ چاہیے۔ اور روزے کی جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ روزے میں اخلاص ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں الفاظ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ خاص میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور خاص طور پہ میں ہی خود اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ خاص میرے لیے کا مطلب کیا بتایا گیا ہے؟ کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی تنہائی میں کچھ کھا لے، کچھ پی لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو تنہائی میں ہونے کے باوجود ایک بندہ کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ کرنے کی عبادت نہیں ہے، یہ کچھ نہ کرنے کی عبادت ہے، یعنی نہ کھانے کی، گناہ نہ کرنے کی، اور یہ چیز اللہ ہی دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں یہ دوسروں کو دکھانے کا یا موقع ہی نہیں ہے، یہ صرف میرے لیے کر رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں یہ ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے مکمل کی جاتی ہے، اس واسطے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزے کی قبولیت کا جو راز ہے، روزے کی اہمیت کا جو راز ہے، اخلاص ہے، کہ نہ صرف اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا۔ تو اس وجہ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ رمضان میں اخلاص کی مشق کرنا ہے روزے کے درمیان۔ ایسی پانچویں چیز ہے، رمضان کا مقصد ہے تقوی۔ روزے کا جہاں حکم دیا گیا، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا مقصد بتایا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ چنانچہ رمضان میں اس کی بھی مشق ہونی چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو صرف کھانے سے بچنا ہی نہیں ہے، منہ کا بھی روزہ ہو، کھانا نہ کھائے آدمی، پانی نہ پیے آدمی، شہوت کا بھی روزہ ہو، پورے اعضاء کا روزہ ہو، آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، زبان سے کوئی غلط بات نہ بولے، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی مشق ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، احتیاط کے ساتھ رہنے کو۔ تو رمضان میں ایک مشق کرنا ہے کہ ہم پورا مہینہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، بچیں گے۔ اور یہ جو روزہ کے لیے عربی لفظ ہے صوم، صوم کے معنی ہی ہے پکڑ کے رکھنا۔ گھوڑوں کو عرب لوگ جو فوجی ٹریننگ دیتے تھے، جنگ لڑنے کی جو ٹریننگ دیتے تھے، اس کا نام ہوتا تھا صوم۔
اسلام کے آنے سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو گھوڑوں کو جنگ کے لیے جو تیار کیا جاتا تھا تو خوب بھوکا رکھا جاتا تھا، پیاسا رکھا جاتا تھا، اور بہت گرمی میں ان کو رکھا جاتا تھا اور خوب دوڑایا جاتا تھا، غذا کم دی جاتی تھی، یعنی ان کو سکھایا جاتا تھا اپنے اوپر کنٹرول، بھوک پہ کنٹرول، پیاس پہ کنٹرول، سختی پہ کنٹرول، موسم کی سختی پہ کنٹرول، تو اسی کا نام ہے صوم۔ تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مشق کروانا ہے کہ ہم تکلیف اٹھائیں گے، بوجھ اٹھائیں گے، اور ہم برداشت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ تو روزہ نام ہی ہے محنت اور مشقت کر کے اپنے اوپر قابو پانے کا۔ تو گناہوں سے بچنے کی مشق کریں تمام ہی۔ یہ رمضان کی 5ویں تربیت تھی۔ رمضان کی 6ٹھی تربیت ہے کہ اللہ کے بندے ایمان والے قرآن مجید سے بہت اچھا اپنا تعلق بنائیں اس مہینے میں۔ امت کا رشتہ رمضان ہی قرآن سے جوڑتا ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو تراویح ہوتی ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو حفاظ نہیں ہوتے، اور اتنا زیادہ قرآن اور حفاظ نہیں ہوتے، مدرسے نہیں ہوتے۔ ان تراویحوں کی برکت سے ہی پوری امت میں قرآن سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ تو رمضان مہینہ ہے قرآن کا، الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعارف ہی کراتے ہیں اس مہینے کا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کی خاص پہچان ہے قرآن۔ اگر رمضان کو اگر ہم ایک بارات مانیں تو اس بارات کا دلہا ہے قرآن۔ تو اللہ کے نبی بھی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے اور امت بھی کثرت سے قرآن سے جڑتی ہے۔ تو قرآن سے جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم کا ذوق پیدا ہو، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کی معرفت کیا ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے امت جانے۔ اور قرآن سے دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے، برے جذبات ہیں، غفلت ہے، یہ بھی قرآن مجید کی کو سمجھ کے پڑھنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو دل اور دماغ دونوں کی پاکیزگی کا سامان ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ عقل کی بھی تربیت ہے، جذبات کی بھی تربیت ہے۔ تو بہرحال 6ٹھی تربیت رمضان میں یہ ہے کہ قرآن کی خوب تلاوت کی جائے، قرآن سے اچھا تعلق اپنا بنایا جائے۔ 7ویں تربیت ہے رمضان میں کہ راتوں کی عبادت کا امت میں ذوق بنے۔ تراویح کی نماز بھی جو ہے راتوں میں ہوتی ہے، الحمدللہ۔ جو کبھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی رمضان میں حافظ صاحب کے پیچھے 5 پارے سنتے ہیں قرآن کے، اور کتنے بڑے شوق سے مجمع جمع ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں اس کی مشق کی جاتی ہے کہ رات میں بندے اللہ کا کلام پڑھیں، سنیں، جو بہت بڑی عبادت ہے۔ اور سحر میں جب اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی تہجد کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، تو جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان میں گویا پوری امت کو راتوں میں عبادت کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہم کو سیکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان میں تو تراویح پڑھ رہے ہیں اور سحر میں کچھ تہجد پڑھ رہے ہیں اور رمضان جانے کے بعد بھول جائیں ہم اس کو۔ اور رمضان کی 8ویں جو تربیت ہے، جو مشق ہے، وہ ہے مواسات، یعنی دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ بنانا۔ اللہ بھوکا اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ دوسرے جو بھوکے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کس طرح رگ رگ نس نس میں کمزوری دوڑ جاتی ہے، کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہے، یہ روزے دار اپنے اندر محسوس کرے، دوسرے غمگین انسانوں کا غم محسوس کرے، اس پر تڑپنے والا بن جائے۔ فرمایا یہ بھی رمضان کا خاص تربیتی ایک عمل ہے، وہ شہر المواسات۔ فرمایا دوسروں کا غم محسوس کرنا، دوسروں کی تکلیف محسوس کر کے اس میں حصہ لینا، دوسروں کی تکلیف دور کرنے میں حصہ لینا، یہ جو ہے تو مواسات کی مشق کرنا ہے رمضان میں۔ اسی لیے افطاری کی فضیلت بیان کی گئی، جس میں روزے دار کی بھوک پیاس کا احساس کر کے بندہ ان کو افطاری کراتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے رمضان میں، فرماتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ تیز آندھی چل رہی ہے۔ اور رمضان کی 10ویں جو تربیت ہے وہ ہے کثرت دعا۔ رمضان میں کثرت سے دعا کی مشق امت کو کرائی گئی ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ قبولیت کی یہ وعدے ہیں
کہ روزے دار جو ہے افطار جب تک نہ ہو جائے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا قبول ہوتی ہے تو قبول کے واسطے آدمی دعا کرے اس کے لیے. اور پھر دن میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو آدمی کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم خوب دعا کرو. اور جہاں قرآن پاک میں روزے کا تذکرہ ہے، رمضان کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر خاص طور پہ اللہ نے دعا کا تذکرہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان واذا سألک عبادی. میرے روزے دار بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو اے نبی فرمائیے فإنی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں سنتا ہوں. اور پھر احادیث میں بتایا گیا ہے کہ رمضان میں جو روزے دار دعا کرتا ہے تو ساری مخلوق اس کے ساتھ آمین کہتے رہتی ہے، فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے رہتے ہیں، جنگل کے جانور، پانی کے مچھلیاں اور ہوا کی فضا کی مخلوقات سب آمین کہتے ہیں. تو گویا حضور ابھار رہے ہیں کہ دیکھو ساری مخلوقات آمین کہہ رہی ہیں، تو خوب مانگو، یہ وقت ہے تمہارے ساتھ جو ہے ساری چیزیں ساتھ دے رہی ہیں، مانگو. جب ساری دنیا ساتھ میں آمین کہہ رہی ہے تو ہمارا کام یہ کثرت سے دعائیں کریں. اور دنیاوی نعمتوں کے مل لینے کا بھی وقت ہے. یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے. اور دن میں ایک دعا، رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو اس سے گویا مشق کرائی جا رہی ہے امت کو کہ تم دعا والے بنو، کثرت سے دعا کرو. اور رمضان کی 10ویں جو تربیت ہے وہ ہے اللہ کے لیے سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا، اللہ کی محبت میں بیٹھ جانا. اعتکاف کا عمل رکھا گیا رمضان میں. تو تخلیے کی مشق، سب سے کٹنا، دنیا سے کٹ جانا، اللہ کی یاد میں کھو جانا، یہ بھی ایک عمل رکھا گیا ہے. تو اس طرح سے کیا کہ تنہائیوں کی عبادت کا ذوق بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں کچھ تنہائی کا وقت ہونا چاہیے جس میں اللہ سے تم لو لگاؤ اور اس میں اپنی شخصیت میں تم ڈوب جاؤ. تنہائی میں اچھی طرح غور و فکر ہوتا ہے اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اور زندگی کے احوال پہ غور کر کے آدمی اپنی شخصیت میں ڈوب سکتا ہے، زندگی کے حقائق کو گہرائی سے سمجھ سکتا ہے. تو تنہائی میں ہی آدمی میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. اس کا انتظام بھی رمضان میں کیا گیا ہے. اعتکاف کو رکھ کے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، ڈوب جاؤ اپنے من کے اندر، تب جا کے زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی. اور یہ توجہ اللہ جب پیدا ہوتی ہے، جب آدمی کے اندر تنہائی اور ساری دنیا سے کٹ کے اللہ سے لو لگانے کا جب ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور شیطان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ 10 تربیتیں رمضان کی ہیں. تو پہلی چیز جو ہے اس پہ آج تھوڑی سی بات کی جائے گی. تو پہلی چیز میرے بھائیوں جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس وقت وہ ہے کلمے کی کثرت سے اللہ کی محبت اور اخلاص پیدا کرنا ہے. تو قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو معبود بنا لو، اللہ کو اپنا آقا بنا لو. توحید اور اللہ کو معبود بنا لینا، یہ معبود بنا لینا یہ محبت کی معراج ہے، سب سے اونچا درجہ ہے یہ محبت کا. دل کے کسی چیز سے لگاؤ کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. پہلی کیفیت ہوتی ہے رغبت، کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے میلان ادھر ہو رہا ہے، طبیعت ادھر متوجہ ہو رہی ہے، تو یہ رغبت. دوسرا درجہ ہوتا ہے جب رغبت مضبوط ہوتی ہے تو اس چیز کو پا لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس کو پا لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طلب. اور پھر آگے جب طلب بہت بڑھ جاتی ہے، اتنی زیادہ اس چیز کو پانے کی طلب کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو، اتنی چاہت پیدا ہو جائے اس کو پانے کی کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو، بے چین ہونے لگے، تو اس کو کہتے ہیں محبت. اور اس سے بھی آگے کی جو محبت سے آگے کی کیفیت ہے، محبت کی جو معراج ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت. یعنی اتنی اپنے محبوب سے محبت ہو جائے کہ محبت سے مجبور ہو کر اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ دے اور محبوب کو اپنا معبود بنا لے کہ بس تم آپ جو کہیں گے بس اس کے قربان، اپنا معبود بنا لینا.
تو یہ لا الہ الا اللہ رمضان میں اللہ کے نبی نے کثرت سے جو فرمایا ہے کہنے کے لیے، تو اس میں اس درجے کے تعلق کا اللہ سے عہد ہے، اللہ محبتوں کی جو سب سے اعلیٰ کیفیت ہے وہ میرے دل کی کیفیت بس آپ کی ذات کے لیے ہے، چنانچہ بہت بڑا عہد ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہی کروں گا، جیسے کہ مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ یہ قرآن دنیا میں آیا اس لیے کہ عبادت والا تعلق اللہ سے بناؤ۔ قرآن مجید میں کیا ہے، جیسے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ تو پہلے یہ قرآن سے فائدہ کس کو ہوگا، فائدہ کس کو نہیں ہوگا، ایک تمہید ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، جہاں سے انسانیت کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد جہاں سے اللہ کا کلام شروع ہوا ہے، جہاں سے اللہ نے مخاطب کرنا شروع کیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے عبادت ہی کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں، اللہ نے جو سب سے پہلا جو کلام شروع کیا ہے وہ ہے کہ مجھے معبود بناؤ، اپنے رب کو، اپنے پالنے والوں کو معبود بنا لو۔ عبادت کا رشتہ، آخری درجے کی محبت اور فنائیت کا رشتہ اس سے پیدا کرو۔ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت ہے۔ پھر جگہ جگہ اس قرآن مجید میں اس قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، اس دین اسلام کا مقصد کیا ہے، اس کو واضح کرتے ہوئے بار بار ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے۔ جو آخری درجے کی محبت کے قابل ہے تو کون ہے، وہ اللہ ہیں، بس ایک معبود ہے۔ جن قوموں نے اس بات کو مانا تو ان کو کیا انعام ملا، جن قوموں نے نہیں مانا تو ان کے اخلاق کیسے بگڑے، ان کا انجام کیا ہوا، اس کا جگہ جگہ قرآن میں تذکرہ ہے۔ پھر تمام انبیاء کی تعلیم یہی بتائی گئی ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ واطیعون۔ اور جب قرآن ختم ہونے لگا، آخر میں جب بات ختم ہونے لگی تو بات کو ختم کرتے ہوئے سورہ اخلاص پہ قرآن مجید ختم ہوا۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو یہ گویا جیسے پہرے دار ہوتے ہیں ایسے شیطان سے بچاؤ کی آیتیں ہیں یہ، لیکن اصل جو قرآن کا اختتام ہوا ہے وہ سورہ اخلاص پر ہوا ہے۔ تو سورہ اخلاص کیا ہے، پورے قرآن کی سمری ہے، خلاصہ ہے۔ اور سورہ اخلاص کے اندر کیا ہے، اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اخلاص، اس کے معنی ہی اخلاص، یعنی سب سے دل کو پاک کر کے اللہ کے ہو جانا۔ اگر کوئی سورہ اخلاص کو اچھی طرح سمجھ کے اس کی کیفیت کو اپنے اندر جذب کرے تو اخلاص پیدا ہوگا اس کے اندر، اس لیے اس سورہ کا نام ہے اخلاص۔ اسی کی تلاوت سے آج جو ہے بیان شروع ہوا ہے۔ تو سورہ اخلاص میں کیا ہے، وہی توحید ہے کہ اللہ ہی کو محبوب بناؤ، رغبت ہو تو اللہ کی، طلب ہو تو اللہ کی، محبت ہو اللہ کی، عبادت ہو اللہ کی۔ پورے قرآن کا گویا سبق ہے توحید۔ تو اللہ کے نبی نے رمضان میں یہی فرمایا کہ بھائی رمضان کا نفع اٹھانا ہو، پوری عبادتوں میں جان لانا ہو، جنت کے حصول کے قابل بننا ہو تو یہی توحید اپنے اندر اتارو، اخلاص اپنے اندر اتارو۔ کلمے کی فضیلت اور برکت جو ظاہر ہوتی ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ما من عبد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اب یہ کلمے کے فضائل جو ہم کو پڑھنا ہے کثرت سے، اس کے ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے، اللہ اس پہ ضرور جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف جلد اول کی 61 نمبر کی حدیث ہے۔ اور ایک صحابی حضرت عتبان میں مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے جہنم پر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ جامع العلوم والحکم حدیث کی کتاب ہے، قال لا الہ الا اللہ مخلصا، 209 نمبر کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی اخلاص، کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا اس کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ تجھے گناہوں سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔
یہ حدیث کی کتاب مجموع الزوائد میں حدیث ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 163۔ ایسے قرآن مجید میں بھی اس کے زبردست فضائل آئے ہیں۔ قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے کہیں، اب تشریح کا وقت نہیں ہے، بہت شاندار انداز میں کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے کہ سارے عالم میں، ساری کائنات میں اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، اور شرک کو جو ہے کلمہ خبیثہ کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں کلمہ تقوی کہا گیا اس کو، وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور کلمے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حق کہا ہے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر وہ شخص جس نے حق کی گواہی دی، تو حق کا نام دیا اللہ نے لا الہ الا اللہ کو۔ کہیں کلمتم باقیہ کہا گیا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہیں قرآن مجید میں اس کو عہد کہا گیا ہے کہ اللہ سے ایک عہد ہے، فرمایا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے مگر وہی جو رحمان کے پاس عہد اپنا بنائے رکھے، تو عہد کہا گیا ہے۔ اسی کو حسنہ بھی کہا گیا ہے، نیکی، خوبصورت چیز، وصدق بالحسنہ سورہ واللیل میں، اور اس کو مضبوط کڑی جس کو پکڑنے پہ آدمی وہ ضائع نہیں ہوتا، فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور کہا گیا کہ یہی کلمہ سکھانے کے لیے، یہی کلمہ انسانیت کو دینے کے لیے دنیا میں تمام رسول آئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے بس یہی وحی کی ہے ان کی طرف کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری عبادت کرو۔ اور احادیث میں بھی اس کی فضائل ہیں، چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں لا الہ الا اللہ کہلوایا جاتا ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3383 میں اس کو افضل الذکر فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ اور المنتقى شرح معطا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376 میں فرمایا گیا کہ نبیوں نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، افضل ما قالہ النبیون۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا نیکیوں میں سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ، جامع العلوم والحکم۔ اور حدیث میں اس کو ایمان کا اعلیٰ شعبہ بھی بتایا گیا ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ایمان کا سب سے اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ایمان کا درجہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کلمے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرو، حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ تو فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو۔